نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بروقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے ان دنوں 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں، چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب لبرل جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے اور پانچواں پروگرام ہے میری لکھی دوسری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ، یعنی حقیقی آزادی کی صورت میں جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لبرل نظام حیات کا خلاصہ۔ تو عزیزان محترم، اسی پروگرام یعنی پانچویں پروگرام کا ایپیسوڈ نمبر 22 آج آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ میں اس سے قبل آپ کے سامنے اس کے 21 ایپیسوڈ رکھ چکا ہوں اور ہم آزادی کی تلاش کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں آزادی مل جائے۔ آزادی کہاں ہے، وہ کیسی ہے، اس کی جسامت کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے اور وہ کہاں پر موجود ہے، کیسی ہے وہ آزادی، اس کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے ہیں۔ ہم نے 12 مفروضے یعنی ہائپوتھیسز لیے تھے، جن میں سے پہلا مفروضہ ہمارے پاس یہ تھا کہ سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ اس کے لیے اس مفروضے پر ہم نے 6 تجربات کیے اور ان تجربات سے یہ ثابت ہوا کہ مفروضہ نمبر 1 آزادی کی درست تعریف نہیں ہے۔ ان 6 تجربات سے ہمیں آزادی نہیں مل سکی۔ گویا کہ یہ ہمارے جو مفروضہ جو تھا سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے، یہ حصول آزادی میں اس نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، اس سے ہمیں آزادی نہیں ملی۔ بس ہمارا مفروضہ نمبر 1 تو درست ثابت نہیں ہو سکا، یعنی اب ہم پر یہ حقیقت واضح ہوئی ہے کہ ہمارا مفروضہ نمبر 1 جو کہ ہے کہ سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے، یہ مفروضہ تو ہمارا درست ثابت نہیں ہو سکا۔ تاہم ہم نے اسے پروو کرنے کے لیے، اسے ثابت کرنے کے لیے جو 6 تجربات کیے ہیں، ان تجربات کی مدد سے ہمیں ایک فائدہ حاصل ہوا، ہمیں ایک فائدہ ملا ہے۔ وہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے آزادی کی چند اہم خصوصیات، یعنی ہم ان تجربات کی مدد سے آزادی کی چند اہم خصوصیات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو گویا کہ آزادی کی چند اہم خصوصیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے کیا ہیں، وہ اب میں آپ کو بتاؤں گا، جو ہم نے ان تجربات سے حاصل کیے، جو ہم نے ان تجربات سے جن کو پروو کیا ہے، جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ تو مدرجہ بالا تجربات سے حصول آزادی کے مقصد میں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم اس حقیقت کو پا چکے ہیں کہ سماجی زندگی میں اگر نظم و ضبط ہوگا، باقاعدگی ہوگی، ترتیب ہوگی، تعمیر ہوگی اور انسانوں کے درمیان باہمی احترام جو ہے ہوگا اور تو ہمیں آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی بے ترتیبی اور بے ہنگم اور بے قاعدہ اور غیر تعمیری اور اصول و ضوابط اور قوانین سے عاری زندگی میں ہمیں آزادی نہیں مل سکتی۔ جس زندگی میں مطلب نظم نہیں ہوگا، باقاعدگی نہیں ہوگی، ترتیب نہیں ہوگی، تعمیر نہیں ہوگی اور باہمی احترام نہیں ہوگا انسانوں کے درمیان، اس سے ہمیں آزادی نہیں مل سکتی۔ جی ہاں، جس زندگی میں باقاعدگی ہوگی، ترتیب ہوگی، تعمیر ہوگی، انسانوں کے درمیان باہمی احترام ہوگا، اس سے ہمیں آزادی مل سکتی ہے اور غیر تعمیری زندگی سے ہمیں آزادی نہیں مل سکتی۔ اور ایسی زندگی جس میں کوئی اصول و ضوابط نہ ہو، قوانین نہ ہو،
اس قسم کے سماج سے میں آزادی جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ اس سے کس کو آزادی ملتی ہے؟ چند طاقتور افراد کو یہ آزادی ملتی ہے جو جن کے پاس طاقت ہوتی ہے اور وہ اپنی آزادی کو تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن باقی 99% لوگ جو ہے 99% لوگ جو ہے وہ آزادی اپنی کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ طاقتور لوگوں کے پاس اقتدار آ جاتا ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مطابق وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ تو آزادی سے مستفید ہو جاتے ہیں چند لوگ، لیکن باقی 99% لوگ اپنی آزادی جو ہے وہ مکمل طور پر کھو بیٹھتے ہیں۔ اور عورتوں اور بچوں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا، وہ تو بالکل بیچارے مصائب و آلام کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، تو اور وہ قبل از وقت ہی جو ہے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں ترتیب، تعمیر، نظم اور باقاعدگی اور اصول و ضوابط کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جاندار اور بے جان اشیاء جو ہیں ان کی شکل و صورت کے حوالہ سے ہم ان کو سمجھیں۔ اگر ہم جاندار اشیاء کو سمجھیں گے نہیں تو پھر ان کے اندر ہم ترتیب اور تنظیم اور باقاعدگی یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک لازمی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جانداروں کے درمیان ترتیب، تنظیم، باقاعدگی اور ان کے درمیان اصول و ضوابط کو قائم رکھنے کے لیے ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ ہم جانداروں کو سمجھیں، ان کی ترتیب کو سمجھیں، ہاں جی، ان کی نسلوں کو سمجھیں کہ جاندار یہ کون کون سے جاندار ہیں، یہ انسان جو ہے اس میں اور دوسرے جانداروں میں فرق کیا ہے، ان تفریقات کو ہم سمجھیں، ان کا تعارف حاصل کریں، جانداروں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں کہ یہ جاندار کس نوعیت کے ہیں، کس قسم کے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی پراپرٹیز کیا ہیں۔ پس جو ہے نمبر 1 نظم، یہ خصوصیات جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان تجربات سے جو حاصل ہوئی، نمبر 1 ہمیں نظم حاصل ہوا کہ نظم ہونا چاہیے زندگی میں، نظم کے بغیر جو ہے آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 باقاعدگی، کہ زندگی میں باقاعدگی ہونی چاہیے، باقاعدگی کے بغیر ہمیں آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم نے وہ انڈونیشیا کے معاملے میں دیکھا تھا کہ بے ہنگم معاشرہ تھا، تو کیا ہم اس سے آزادی ملی؟ ہندوستان کے اندر جو مطلب کوئی ریاست، کسی ریاست کا وجود نہیں تھا، قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا، تو بیرونی ملکوں نے آ کر وہاں پر قبضہ کر لیا، بیرونی طاقتوں نے وہاں پر حکومتیں کرتے رہے، مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی، ایسٹ انڈیا کمپنی بھی آ کر وہاں حکومت کرتی رہی، اس لیے کہ وہاں کوئی باقاعدہ ریاست نہ تھی، کوئی اصول نہ تھے، کوئی ضابطے نہ تھے، کوئی قوانین نہ تھے۔ اگر یہ اصول، ضابطے، قوانین ہوتے، کوئی ریاست کا وجود ہوتا تو پھر بیرونی ملک کیوں قبضہ کر سکتے تھے؟ ریاست کے پاس فوج ہوتی اپنی، ریاست کے پاس اپنا اسلحہ ہوتا، ریاست کے پاس اپنی طاقت ہوتی، تو بیرونی طاقتیں اس پر کیوں قبضہ کرتی آ کر؟ یہ اس لیے تھا کہ وہاں کوئی نظم نہیں تھا۔ نمبر 1 نظم ہونا چاہیے آزادی حاصل کرنے کے لیے، نمبر 1 نظم، نمبر 2 باقاعدگی یہ ہونی چاہیے، نمبر 3 زندگی میں ترتیب ہونی چاہیے، نمبر 4 زندگی میں تعمیر ہونی چاہیے، اور نمبر 5 جنسی اختلاط کو کسی ضابطے اور اصول کا پابند ہونا چاہیے۔ مثلا نکاح ہونا چاہیے، نکاح کے بغیر ہم نے سماج دیکھا جہاں نکاح کا مطلب زونیشیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں نکاح نہیں تھا، عورت مرد کے درمیان جنسی اختلاط اپنی مرضی سے کرتے تھے، ایک آدمی نے 15 عورتیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت کے 20 آدمیوں کے ساتھ تعلقات تھے، بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بچے پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جنسی اختلاط کو کسی ضابطے کا پابند ہونا چاہیے، یعنی نکاح کا ہونا ضروری ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور نمبر 6 یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب کا احترام ہونا چاہیے۔ انڈونیشیا میں تو کسی کا احترام نہیں تھا، کوئی احترام کرتا ہی نہیں تھا، ایک دوسرے کو مار دھاڑ کرتے تھے، کھا پی جاتے تھے، ہیں جی۔ تو یہ صورتحال تھی اس انڈونیشیا کے علاقہ کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے درمیان احترام کی فضا ہونی ضروری ہے، پھر جا کر ہمیں آزادی ملے گی۔ اور نمبر 7 اشیاء کا ان کی شکل و صورت اور کردار و عمل کے حوالے سے جاننا ضروری ہے، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ اشیاء کو ہم سمجھیں گے تو ہم ان کا احترام کریں گے، جانداروں کو سمجھیں گے تو ان کا احترام کریں گے، نہیں اگر ہم ان کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیا پتہ ان کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، ان کا کیسے احترام کرنا ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے جانداروں کو۔ تو نمبر 8 پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ اپنی رہائش، بود و باش اور اپنے ماحول کو جو ہے نا مطلب ہے اپنا ماحول انسان کا، اس کو انسان سمجھے، اپنی رہائش، اپنی بود و باش اور اپنے ماحول کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھے بغیر ہمیں آزادی نہیں مل سکتی۔ جی ہاں۔ اور نمبر 9 پہ ہے کہ اشیاء کو ان کی خاصیتوں کے حوالے سے، یعنی پراپرٹیز کے حوالے سے اور خصوصیات کے حوالے سے، یعنی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے، پراپرٹیز اور کریکٹرسٹکس اس کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اشیاء کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ان سے کیا فائدہ حاصل کر سکیں؟ اشیاء سے فائدہ تو تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ان کی پراپرٹیز کو سمجھیں، ان کی کریکٹرسٹکس کو سمجھیں، خصوصیات کو سمجھیں، اور ان کی جو ہے مطلب خاصیتیں ان کو سمجھیں، پھر جا کر ہم ان سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور ہم آزادی کے قریب ہو سکتے ہیں۔
آگے جاندار اور بے جان اشیاء کو الگ الگ ترتیب دینا ضروری ہے کہ یہ جاندار ہیں، یہ بے جان ہے، یہ ہمیں یہ فائدہ دے سکتے ہیں، ان سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ان میں نظم پیدا کرنا اور ان کے فوائد کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم آزادی کیسے حاصل کر سکیں گے؟ ان چیزوں سے ہم کو فائدہ ہی نہیں حاصل کر سکتے تو ہمیں آزادی کیسے ملے گی؟ جب چیزوں کے فوائد سے ہم آگاہ نہیں ہوں گے تو آزادی ہم کیسے حاصل کریں گے؟ آزادی تو ویسے تو نہیں نا ملتی۔ آزادی کسی ایسے جانور کا نام تو نہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، وہ چڑیا تو نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو ہمیں آزادی مل گئی۔ آزادی تو چیزوں کو سمجھنے سے ملے گی۔ جب چیزوں کو سمجھیں گے، ان سے فوائد اٹھائیں گے تو ہمیں آزادی ملے گی۔ جی ہاں، تو اشیاء کو ان کی خاصیتوں کے حوالہ سے یعنی پراپرٹیز کے حوالہ سے اور پھر ان کی خصوصیات یعنی کریکٹرسٹکس کے حوالہ سے سمجھنا ضروری ہے، تب جا کر ہمیں آزادی ملے گی۔ اور نمبر 10 ہمارے پاس یہ کہ جاندار اور بے جان اشیاء کو الگ الگ ترتیب دیں کہ یہ جاندار ہے اور بے جان ہے، اور ان میں نظم پیدا کریں اور ان کے فوائد کو الگ الگ سمجھیں، پھر جا کر ہمیں آزادی جو ہے وہ ملے گی۔ اور نمبر 11 ہمارے پاس یہ ہے کہ جغرافی لحاظ سے ایک ریاست کی تعمیر ہونی چاہیے۔ ریاست کے بغیر آزادی نہیں ملتی۔ اگر بے ہنگم لوگ رہ رہے ہوں گے، مطلب ہے بغیر کسی اپنے طریقہ کار کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی ضابطہ کے، ہر قسم کی پابندی کو ختم کر دیا جائے، جیسا کہ ہمارا پہلا یہ مفروضہ تھا، تو ہر قسم کی پابندی ختم کرنے سے تو ہمیں آزادی نہیں ملی۔ ریاست کا وجود جہاں نہیں ہے وہاں آزادی نہیں ہے، کیونکہ معاشرہ وہاں بے ہنگم ہوگا، بے ترتیب ہوگا۔ جہاں معاشرہ بے ہنگم ہوگا، بے ترتیب نہیں ہوگا تو وہاں آزادی کیسے؟ تو معاشرہ بے ترتیب تو معاشرے کے اندر وہیں ہوگی جہاں ریاست ہوگی۔ تو ریاست کی تعمیر ضروری ہے، ریاست کے بغیر آزادی نہیں ملتی۔ تو گویا کہ جغرافیائی لحاظ سے ایک ریاست کی تعمیر ضروری ہے حصول آزادی کے لیے، اس کے بغیر ہمیں آزادی نہیں ملے گی۔ اور اسی کا جو ہے ہمارے پاس 11واں جو ہے، اسی کا بے جز یہ ہے کہ اچھے اخلاق و کردار کی تعمیر بھی ضروری ہے۔ ریاست کے ساتھ ساتھ ریاست تو ہم بنا لیں لیکن ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو، ہمارا کردار اچھا نہ ہو تو ریاست کیسے چلے گی؟ ریاست کو چلانے کے لیے شہریوں کو اچھے شہری ہونا چاہیے، ان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، وہ ریاست کے ساتھ تعاون کرے، ریاست ان پر جو ٹیکس عائد کرتی ہے وہ اس کو مہیا کرے، ریاست کو چاہیے کہ شہریوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرے۔ تو یہ ان چیزوں کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، یعنی اخلاق و کردار کی تعمیر بڑی ضروری ہے، تب جا کر ریاست چلے گی۔ تو اسی کا جو ہے 11 نمبر کا ہمارے پاس جیم جز یہ ہے کہ علاقہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں رہنے والے عوام کے بہتر مستقبل کی تعمیر بھی کرنی چاہیے، تو یہ ریاست کام کرے گی۔ ہم اپنے کردار کو اچھا بنائیں گے، ریاست کا احترام کریں گے، ریاست کو ٹیکس دیں گے، ریاست کو چاہیے کہ وہ عوام کی بہتر مستقبل کی تعمیر کرے، تو اس سے آزادی حاصل ہوگی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ اس کا دال جز بن جاتا ہے یہ کہ مختلف اشیاء مثل مکانات ہیں، ہسپتال ہیں، سڑکیں ہیں، اس طرح ریلوے لائنیں ہیں، بندرگاہیں، ان کی تعمیر بھی ضروری ہے۔ ان کی تعمیر کے بغیر زندگی جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی، نہ ہی زندگی کا قیام ممکن ہو سکتا ہے۔ بیرونی ملکوں کے ساتھ ہم نے تعلقات قائم کرنے، جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں وہ باہر سے ہم نے منگوانی ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس فالتو ہیں وہ ہم نے باہر بھیجنی ہیں، تو اس کا مطلب ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے، اس مقصد کے لیے ہمیں اسپتال بنانے پڑیں گے، لوگوں کے علاج معالجہ کے لیے اسپتال بنانے پڑیں گے، مکانات تعمیر کرنے پڑیں گے لوگوں کے رہنے کے لیے، ہاں جی، بازار بنیں گے، گلیاں بنیں گی، سڑکیں بنیں گی، ریلوے لائنیں بنیں گی، لوگوں کی آمد و رفت کے لیے مطلب بسوں کا انتظام ہوگا، ہوائی اڈے بنیں گے، ریلوے لائنیں بنیں گی، ان کے ریلوے اسٹیشن بنیں گے اور بسوں کے اڈے بنیں گے۔ تو یہ سارا کچھ ہوگا تو یعنی تعمیری کام، یہ سارے کے سارے تعمیری کام کرنے ہوں گے، پھر جا کر آزادی ملے گی۔ یعنی یہ تعمیری کام ہے، سارے کے سارے تعمیراتی نوعیت کے کام ہیں، تو پھر جا کر ہمیں آزادی ملے گی۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ 12واں نمبر آ گیا، یہ ہم نے 11 نمبر سمجھ لیے، 11 کے بعد آپ آتا ہے 12واں نمبر۔ یہ جو میں نے 3-4 سٹیپ بیان کی، یہ 11ویں نمبر کے سٹیپ تھے تعمیر کے۔ تو 12واں نمبر ہمارے پاس آتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر اجازت اپنی ملکیت میں نہ لینا، دوسرے کی چیز کو بغیر اجازت کے اپنی ملکیت میں نہیں لینا چاہیے، اس سے ہمیں آزادی ملے گی۔ دیکھو نا انڈونیشیا میں کیا ہو رہا تھا، رات کو ڈاکہ مار کے ان کی گائیں بھینسیں کھول کے لے جاتے تھے، ان کو مال کو لوٹ لیتے تھے لوگ بغیر اجازت کے، چوری ڈاکہ کر لیتے تھے۔ تو یہ کریں گے تو پھر تو آزادی نہیں ملے گی۔ گویا کہ کسی کی چیز کو بغیر اجازت اپنی ملکیت میں نہ لینا اور دوسروں کے مال و جان اور عزت و آبرو کو نقصان نہ پہنچانا، ہاں جی، اگر یہ کام کریں گے تو پھر ہمیں آزادی ملے گی۔ دوسروں کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا، جیسا کہ انڈونیشیا میں پہنچایا جا رہا تھا، لوٹ لیتے تھے، عورتوں کو لوٹ لیتے تھے، عورتوں کو مطلب اغوا کر کے لے جاتے تھے، یہ سارا کام انڈونیشیا میں ہو رہا تھا۔ اور جہاں ریاستیں نہیں تھیں وہاں بھی ہو رہا تھا، ہندوستان میں ہو رہا تھا، دیگر ملکوں میں جہاں ریاستوں کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھے، کوئی ضابطے نہیں تھے، کوئی قوانین نہیں تھے، ریاست نہیں تھی، وہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ انڈونیشیا میں بھی ہو رہا تھا، وہاں بھی ہو رہا تھا۔
تو بیرونی طاقتوں نے آ کر وہاں ریاستوں کا قیام عمل میں لائی وہ ریاستیں، اور وہاں پر انہوں نے ان لوگوں کو لوٹا جو پہلے موجود تھے، ان لوگوں کو لوٹا انہوں نے۔ اگر وہ کسی ان کے پاس ریاست ہوتی، ان کے پاس کو مطلب اپنے قوانین ہوتے، ضابطے ہوتے، اصول ہوتے، تو وہ کیوں لوٹتے دوسروں سے؟ وہ اپنا مقابلہ کرتے، ان کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دیتے اور اپنی ریاست قائم رکھتے۔ لیکن وہ ایسا نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اصول نہیں تھے، قوانین نہیں تھے، ضابطے نہیں تھے، ریاست نہیں تھی، اس لیے بیرونی طاقتوں نے آ کر ان پر قبضے کر لی۔ ہندوستان ہے، چائنا ہے، اور دیگر بہت سارے ممالک علاقوں پر برطانیہ کی حکومت رہی ہے، بہت عرصہ حکومت رہی ہے برطانیہ کی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ 12واں نمبر یہ کہ کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے نہ لینا اور دوسروں کے مال و جان کی حفاظت کرنا، اس سے ہمیں آزادی ملے گی۔ اور آگے ہے نمبر 13 ہمارے پاس یہ ہے کہ اس طرح جو ہارش نے، مابل نے اور ترنوک نے جو یہ مطلب بتایا تھا کہ کسی اصول کے تحت ہم زندگی گزارے، انڈونیشیا کے معاملہ میں ہم نے پڑھا ہے نا، یہ مطلب ہمارے پاس ہارش تھا، مابل تھا، ترنوک تھے، 3 آدمی تھے جو اصول و ضوابط بنانا چاہتے تھے اور ایک مطلب معاشرے کے اندر ایک قانون بنانا چاہتے تھے، ان قوانین کی مدد سے معاشرے کو چلانا چاہتے تھے، لیکن ان کو راتوں رات ہی اس نے زبیرہ نے مروا دیا تھا، اپنے آدمی بھیج کر اس نے ان کو قتل کروا دیا تھا کہ یہ نہ اس سسٹم کو، کہ میں طاقتور ہوں، میری طاقت تو پھر ختم ہو جائے گی، طاقت تو عوام کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جس قسم کے قوانین، جس قسم کے ضوابط وہ لانا چاہتے تھے وہ بھی ہونے چاہیے، ان کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ایک ریاست کا بننا ضروری ہے۔ ریاست کے بغیر، اصولوں کے بغیر، قوانین کے بغیر، ضابطوں کے بغیر جو بھی سماج چلے گا وہاں آزادی نہیں ہوگی۔ تو آزادی کے لیے مطلب اصول و ضوابط ہونے چاہیے، قوانین ہونی چاہیے، ریاست کا وجود ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے یہاں پر بیان کی ہیں، 13 چیزیں میں یہاں پر بیان کر چکا ہوں، یہ تمام کی تمام خصوصیات ہیں آزادی کی۔ اگر یہ ہوں گی تو ہمیں آزادی ملے گی، اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہمیں آزادی نہیں ملے گی۔ تو جس سماج میں اگر سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں ملتی، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ملتی۔ ہم نے تجربات کر کے دیکھ لیا، 6 تجربے ہم نے کیے، ان 6 تجربات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہمیں پابندیوں کو ختم کرنے سے ہمیں آزادی نہیں ملتی۔ تو گویا کہ ہمارا جو ہے تجربہ نمبر 1 اس سے جو مفروضہ نمبر 1 ہے اس سے ہمیں آزادی نہیں ملی، اور اسے جو کچھ ہمیں ملا ہے 12 ہمیں خصوصیات ملی ہیں آزادی کی، یعنی یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہمیں آزادی مل جائے گی، یعنی نظم قائم کریں گے، باقاعدگی کریں گے، ترتیب زندگی میں قائم کریں گے، تعمیر کریں گے، جنسی اختلاط کو ختم کر دیں گے، نکاح کا جو ہے طریقہ کار اختیار کریں گے، سب کا احترام کریں گے، اشیاء کو ان کی شکل و صورت کے حساب سے سمجھیں گے، اشیاء کی خاصیتوں کو سمجھیں گے، پراپرٹیز کو سمجھیں گے، ان کی خصوصیات یعنی کریکٹرسٹکس کو سمجھیں گے، جاندار بے جان اشیاء کے درمیان ایک مطلب تفریق پیدا کریں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کی مطلب خاصیتوں کو سمجھیں گے، جغرافیائی لحاظ سے ایک نئی ریاست تعمیر کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہمیں آزادی ملے گی، اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہمیں آزادی نہیں ملے گی۔ تو گویا کہ ہمارا مفروضہ نمبر 1 تو ناکام ہو گیا، اس سے ہم آزادی حاصل نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے ایپیسوڈ میں ہم مفروضہ نمبر 2 کو جانچیں گے، اس پر تجربات کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا مفروضہ نمبر 1 تو ہمیں آزادی نہیں دے سکا، کیا مفروضہ نمبر 2 ہمیں آزادی دیتا ہے؟ تو عزیزان محترم، مفروضہ نمبر 1 سے ہمیں آزادی تو نہیں ملی، لیکن یہ خصوصیات 13 عدد ہمیں ملی ہیں، ان کو ذہن نشین آپ نے رکھنا ہے۔ یہ 13 عدد خصوصیات ہم ایسا ایسا لے کر دوسرے مفروضے سے ہمیں بھی کچھ خصوصیات ملیں گی، ان خصوصیات کو بھی سامنے رکھنا ہے، ان کو بھی سامنے رکھنا ہے، پھر جا کر ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ آزادی ہے کیا، وہ ہمیں کیسے ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔